السلام علیکم فرینڈز، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور ایک بڑھیا کا واقعہ۔ یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ یہ تینوں حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستہ میں ان کا جو ساز و سامان تھا، جو اونٹ وغیرہ تھا، وہ ان سے جدا ہو گیا، ان سے کھو گیا۔ یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے، ایک خیمہ پر ان کا گزر ہوا جو کہ صحرا پر بنا ہوا تھا۔ اس خیمہ پر ان کا گزر ہوا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پینے کو کوئی چیز ہے، پانی وغیرہ، دودھ وغیرہ، لسی وغیرہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا ہے۔ یہ لوگ اپنی اٹھنیوں سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا یہی بکری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک چھوٹی سی بکری ہے جو کہ کمزور ہے، اس کو بھی یہ کیا کر رہی ہے، ان کو کھانے کے لیے دے رہی ہے۔ آگے سنیے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کرو تاکہ میں پکا دوں۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس نے پکایا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، ہاشمی خاندان جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر ہم زندہ سلامت مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات یہ فرما کر چلے گئے۔ اس کا شوہر جنگل وغیرہ سے آیا اور اس بڑھیا نے اس ہاشمی لوگوں کا قصہ ان سے سنایا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے، کون تھے، تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر دی، اور خفا ہو کر چپ بیٹھ گیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب زیادہ قریبی ہوئی، زیادہ تنگ دستی ہوئی، تو ان لوگوں نے چاہا کہ مدینہ منورہ جا کر وہاں پر کچھ کام وغیرہ کرے۔ وہ دن بھر مدینہ منورہ میں جاتے اور مینگنیا چونتے۔ مینگنیا یعنی بکری کے جو مینگنی ہوتے ہیں، اس کو مینگنیا کہا جاتا ہے، جو بیٹ ہوتا ہے اس کو مینگنیا کہا جاتا ہے۔ یہ چونتے، دن بھر اس کو چوک کر اس کو کیا کرتے، بازار میں بیچتے اور اس سے جو بھی کمائی ہوتی اس سے اپنا گزر بسر کرتے۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان کا گزر ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر فرمایا کہ اس کو بلا لاؤ۔ تو اس کے غلام نے اس بڑھیا کو بلا لایا۔ بلانے کے بعد اس سے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا؟ اس بڑھیا نے کہا نہیں پہچانا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں، دودھ اور بکری والا۔ اس بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں وہی ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خریدی جائے۔ ان کے غلام نے فوراً 1000 بکریاں خریدی۔ اس 1000 بکریوں کے علاوہ 1000 دینار اشرفیہ نقد بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اپنے غلام کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا، یعنی 1000 بکریاں اور 1000 دینار ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ سب سے پہلے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کیا کہ ان دونوں حضرات نے کیا چیزیں دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار یہ نقد ہمیں دیا ہے، یعنی کہ دونوں بھائی ملا کر ہوئے 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا اگر تو پہلے مجھے مل لیتی تو اس سے بہت زیادہ عطا کرتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار اشرفیہ لے کر اپنے خاوند کے پاس پہنچی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی کمزور بکری کی وجہ سے 4000 بکریاں ملی اور 4000 اشرفیہ ملی۔ تو ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو جس کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے عطا کر دیتا ہے۔